ایران اور امریکہ کے درمیان جوہری مذاکرات آج عمان میں ہوں گے اور کچھ ہی لمحوں بعد یہ مذاکرات شروع ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے ایران کی جانب سے ایک بہت بڑا سرپرائز دیا گیا ہے۔ 2 جہاز غیر قانونی طور پر 10 لاکھ لیٹر تیل کی سمگلنگ کر رہے تھے، لیکن وی ہیو ٹولڈ یو بیفور کہ ایران اس وقت مکمل چوکس ہے، اپنی سرحدی خلاف ورزی کو بھی برداشت نہیں کرے گا اور ایران سمندری خلاف ورزی کو بھی برداشت نہیں کرے گا۔ اسی لیے ایرانی حدود کے اندر جب وہ دونوں جہاز ٹریول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایران نے ان دونوں جہازوں کو پکڑ لیا۔ مزید کیا ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایران اور امریکہ کے مذاکرات سے پہلے ہی امریکہ اپنی پر اتر آیا ہے اور وہ کس طریقے سے دھمکیاں دینا شروع کر دی ہے۔ دھمکیاں دی جا رہی ہے کہ اگر مذاکرات نہیں ہوئے تو کون سا آپشن استعمال کیا جائے گا، وہ کیا آپشن ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ چین ایران کے حق میں جوہری معاملات کے اوپر کھل کر سامنے اب آ چکا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کا حق حاصل ہے۔ کس تناظر میں یہ بات کی گئی، مزید کیا ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپریشن رد الفتنہ کے نتائج سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں اور پازیٹیو نتائج، مثبت ثمرات جو ہے وہ آ رہے ہیں بلوچستان سے۔ بلوچستان میں ہتھیار ڈالے گئے ہیں کچھ تنظیموں کی جانب سے۔ خیبر پختونخوا کے اندر کچھ مزید کارروائیاں کی گئی ہیں جس میں بھارتی سپانسرڈ فتنہ الخوارج فتنہ ہندوستان کو جہنم واصل کیا گیا۔ وہ جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، انفولڈ پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات آج عمان کے دارالحکومت مسقط میں ہوں گے اور یہ مذاکرات جوہری مذاکرات ہوں گے۔ جوہری معاملات پر بات چیت کی جائے گی جو کہ ایک خدشہ ہے مغرب کو اور اسرائیل کو کہ ایران خفیہ طور پر جوہری ہتھیار بنا رہا ہے۔ یہ خدشہ ہے مغرب کو بھی اور اسرائیل کو، اس پر اب مذاکرات ہوں گے۔ ناظرین، ساتھ ہی ساتھ ان مذاکرات سے پہلے امریکہ کی جانب سے، وائٹ ہاؤس کی جانب سے ذرا تصور کریں کہ کیا کہا جاتا ہے ایران کو۔ وہی اپنی کی پر اتر آئے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سفارتکاری ناکام ہوئی تو دوسرے آپشنز بھی موجود ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوائٹ کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا کی سب سے طاقتور فوج، سب سے بڑی فوج، سب سے لیتھل فوج ان کے کمانڈر ان چیف ڈونلڈ ٹرمپ ہیں۔ ان کے اختیارات ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس موجود ہیں اور وہ ان اختیارات کو استعمال کر سکتے ہیں، لہٰذا اگر سفارتکاری ناکام ہوتی ہے، ان ادر ورڈز یہ ایران کو دھمکانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک تنبیہ جاری کی جا رہی ہے امریکہ کی جانب سے کہ اگر امریکہ کے مطالبات نہ مانے گئے، اگر امریکہ کے ساتھ سفارتکاری یہ ناکام ہوئی تو انڈائریکٹلی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی فوجوں کو ایران میں اتار دیں گے، ایران پر حملہ کر دیا جائے گا۔ لیکن ایران کی جانب سے سٹیٹمنٹ بھی جاری کی گئی ہے، جواب دیا جاتا ہے امریکہ کو۔ کیا جواب دیا جاتا ہے؟ عباس عراقچی ایران کے وزیر خارجہ کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ مذاکرات تو ہونے والے ہیں، جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تب تک مذاکرات کا پروسیس بھی شاید شروع ہو جائے۔ ناظرین، یہ کہا جاتا ہے کہ وعدوں کی پاسداری لازم ہے، چاہے وہ امریکہ ہو چاہے وہ ایران ہو۔ اگر ہم پر کوئی مطالبات رکھے جاتے ہیں، اگر ہم سے کوئی وعدہ کیا جاتا ہے اور بدلے میں ہم بھی کوئی وعدہ لیتے ہیں، تو پھر اگر ہم وعدے کو نبھائیں گے تو پھر امریکہ کو بھی وعدے کو نبھانا پڑے گا۔ وعدوں کی پاسداری لازم ہے اور یہ کہتے ہیں کہ 1 سال کے تجربات کی بنا پر، 1 سال کے تجربات کو دیکھتے ہوئے جو امریکہ کے ساتھ ہمارا ریکارڈ ہے، ہم کھلی آنکھوں سے اس مرتبہ یہ معاہدے کریں گے۔ اگر معاہدے ہوئے، مذاکرات کامیاب ہوئے تو پھر کوئی مزید آگے ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے گی، مزید آگے بات چیت کی جائے گی۔ 1 سال کے تجربات ایسے ہیں تو نہیں کہ ہم امریکہ پر یقین رکھیں، لیکن اس مرتبہ ہم کھلی آنکھوں سے یہ مذاکرات کر رہے ہیں۔ دوسری جانب بڑا سرپرائز جو دیا گیا ایران کی جانب سے، دیٹ شوز ہاؤ ڈیٹرمنڈ از ایران۔ ایران نے اپنی فوجیں مکمل طور پر تیار کی ہوئی ہیں، ان کی نیول فورسز، پاسداران انقلاب، ان کی آرمڈ فورسز۔ ایران کی حدود کے اندر 2 جہاز، جو کہ یہ خدشہ ابھی اس وقت جو ہے کنفرمیشن نہیں ہو رہی، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ مختلف ذرائع سے کہ وہ جہاز جو کہ ایران کے پاسداران انقلاب نے کیپچر کیے ہیں وہ اسرائیل کے تھے۔ 2 جہاز تھے اور ان دونوں جہازوں کے اندر تیل موجود تھا، 10 لاکھ لیٹر کا تیل اس کے اندر موجود تھا، جن کو ایران پاسداران انقلاب کی جانب سے پکڑ لیا گیا، جو کہ غیر قانونی طور پر سمگلنگ کر رہے تھے۔ اس کے بعد چین کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے جوہری پروگرام کے حوالے سے ایران کے لیے، وہ سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ چین کیا کہہ رہا ہے؟ چین یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایران کے جوہری، پرامن جوہری استعمال کے حق کی حمایت کرتے ہیں۔ ہر ملک کو
اپنی خود مختاری، اپنی سلامتی اور اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، اور اپنی خود مختاری، سلامتی اور دفاع کے لیے اگر وہ جوہری ہتھیار بناتا ہے صرف اور صرف پرامن استعمال کے لیے، پرامن مقصد کے لیے، تو پھر ایران کو بھی یہ حق حاصل ہے۔ ایران کو بنانا چاہیے پرامن جوہری استعمال کے حق کی، ہم ان کی حمایت کرتے ہیں، ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ صرف یہ نہیں بلکہ طاقت کی دھمکیاں جو دی جا رہی ہیں ایران کو، ہم کھل کر اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ان سمپل ورڈز جو امریکہ ایران کو دھمکانے کی، ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، کارروائی کی دھمکیاں دے رہا ہے، دوسرے آپشنز کی بات کر رہا ہے، تو اس پر ایران کا تو رسپانس آیا ہے کہ اگر وعدے ہوں گے تو پھر وہ دونوں جانب سے ہوں گے، دونوں جانب سے وعدوں کی پاسداری لازم و ملزوم ہوں گی، اور دوسری جانب ایران کے حق میں چین بھی میدان میں اترا ہے کہ طاقت کی جو دھمکیاں دی جا رہی ہے، طاقت کے استعمال کی دھمکیاں، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، مطلب ہم بھی ایران کے ساتھ مکمل طور پر کھڑے ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں آپریشن رد الفتنہ بھارت کی، اور جس کے پیچھے کچھ طالبان اسرائیل سے بھی ملتے تھے، بڑا سٹ بیک ملا ہے بھارت کو اور اسرائیل کو۔ وہ یہ ملا ہے کہ آپریشن رد الفتنہ میں 216 کے قریب دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا تھا، جو کہ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردی پھیلا رہے تھے، بلوچستان کو لہو لہو کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی تھی، تو وہ ان کی کوششیں ناکام ہوئی اور ان تمام تر فتنوں کو جہنم واصل کیا گیا، جس کے بعد اب بلوچستان کے اندر میراق خان چکرانی سمیت ان کے 25 ساتھی جو ہیں، انہوں نے ریاست کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے، ریاست کے سامنے ہتھیار ڈال دیے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ریاست کے خلاف مزید مزاحمت نہیں کریں گے، ہم مزید فتنوں کے ساتھ کام نہیں کریں گے، ہم مزید جو ہے اس ریاست کو، ریاست کی عوام کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ انہوں نے ہتھیار ڈالنے کا اعلان کیا ہے، نہ صرف ہتھیار ڈالنے کا اعلان کیا ہے، ہتھیار ڈالنے کے ساتھ ساتھ امن فورس میں شمولیت کا بھی اعلان کیا ہے کہ ہم امن کی فورس کے اندر، ہم اپنی فورسز کے ساتھ، امن فورسز کے ساتھ مل کر امن کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے اب اقدامات کریں گے۔ اور دوسری جانب بھارتی فتنوں کو اس وقت سانس لینے کی بھی جگہ پاکستان میں میسر نہیں ہے، سانس لینا بھی ان کا محال ہو چکا ہے۔ The reason behind that، خیبر پختونخوا کے اندر 2 کارروائیاں کی گئی جن کے اندر مزید 24 فتنوں کو ایلیمنیٹ کیا گیا، ان کو جہنم واصل کیا گیا۔ سب سے پہلے ضلع اورغزی کے اندر انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی گئی، جس کے اندر 14 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا جاتا ہے پاکستان کی آرمڈ فورسز کی جانب سے، اور دوسرا خیبر پختونخوا کے ضلع خیبر کے اندر مزید انٹیلیجنس بیس آپریشن کیا گیا، جس کے اندر 10 دہشت گردوں کو، فتنہ الخوارج کو جہنم واصل کیا گیا۔ تو اس وقت بھارت بوکھلاہٹ کا شکار ہے، بھارتی فتنوں کو نہ سر اٹھانے کی اور نہ سانس لینے کی اس وقت پاکستان کے اندر جگہ میسر ہو رہی ہے، کیونکہ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔